السلام علیکم، میں ہوں رجب راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنا مقام پیدا کر۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کی اہم شخصیات سے کراتے ہیں۔ اس پروگرام کو بنانے کا مقصد آپ تک پہنچانا، وہ سفر، وہ زاویے، وہ منزلیں، وہ راستے اور وہ خواب جس پر چل کر ایک انسان اپنی منزل اور اپنے مقام کو حاصل کرتا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے کسی طرح کی محتاج نہیں، روحانی، مذہبی اور سیاسی رہنما، میری مراد پیر امین اللہ نبیل سیالوی صاحب، جو چیئرمین ہیں تحریک لبیک اسلام۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ السلام بہت شکریہ، بہت السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے اور پاکستانی سیاست میں دلچسپی رکھنے والے لوگ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے اور آپ کا تعلیمی سفر کہاں سے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خاندانی جو ہے پس منظر، ہمارے آبا و اجداد ایک درگاہ سے بھی منسلک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عالم دین تھے۔ ایک مذہبی طور پر ان کا ایک مستند مقام تھا۔ کم و بیش 250-300 سال سے ہمارے آبا و اجداد اپنے علاقے کے اندر خاص کر کے اور عام کر کے پورے علاقے جہاں تک بھی ہمارے متوسلین ہیں ان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ میرے جو مذہبی تعلیم جو ہے دورہ حدیث شریف کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد بہت سی قدیم علوم جتنے بھی ہیں جو اس وقت کے آؤٹ آف نصاب جو ہیں، یعنی کم و بیش 10, 15, 20, 30 سال قبل تک جو نصاب میں شامل چیزیں نہیں تھیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ میں نے دورہ حدیث شریف کرنے کے بعد 6-7 سال کم و بیش ان کی تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ سر سیاست میں آنے کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ سیاست میں آنے کا مقصد جو تھا، اصل میں اس کی بنیادی وجہ تو غازی ناموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات اقدس ہے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت جس طرح کے ایک عام آدمی باہر نکلا ہے، تو میں بھی اپنی اس درگاہ سے، اپنے ان بزرگوں کے دربار شریف سے باہر نکلا۔ چلتے چلتے پھر یہ سفر جب شروع ہوا تو حضور کنز العلماء مفکر اسلام قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، چونکہ آپ نے اور میں نے اکٹھے ہم نے دورہ حدیث شریف کیا تھا، تو ان کے ساتھ جب رابطہ ہوا تو چونکہ بچپن سے ان کو جانتے تھے، ان کے مقام، ان کے تقویٰ، پرہیزگاری، علم کو، ان کی سیاسی سوجھ بوجھ کو، پھر ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ چلتے چلتے آج یہ صورتحال ہے کہ ان کی سرپرستی میں ہی ہم تحریک لبیک اسلام کے اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ سر آپ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں، سر آپ کی جماعت کا منشور کیا ہے؟ ہماری جماعت کا جو منشور ہے اس کے 2 سلوگن ہیں، مختصراً آپ کو عرض کر دوں۔ ایک سلوگن تو یہ ہے کہ غلبہ اسلام اور فلاح عوام، دوسرا اس کا سلوگن یہ ہمارا کہ ہماری سیاست انبیاء کی وراثت۔ اس میں سب سے پہلے ہم غلبہ اسلام جو ہے اس کی اہمیت دیتے ہیں۔ جب غلبہ اسلام کا ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے عوام جو ہے آٹومیٹکلی اس کی فلاح ممکن ہو سکے گی، کیونکہ ہمارے نزدیک، ہمارے نظریے کے مطابق اسلام کی فلاح سوائے نظام مصطفیٰ کے کسی اور نظام میں نہیں ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے جب تک بندہ خود اس نظام مصطفیٰ کی باریکیوں کو نہ سمجھے اس کے نفاذ کا فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اس معاملے میں آپ نے PhD کی ہوئی ہے، اور آپ کا جو فرمانا ہے یہ میں اس لیے قبلہ کی ہر بات درمیان میں لے کے آ رہا ہوں کہ ہمارے وہ قائد ہیں، بلکہ اس وقت دنیا کے اندر اگر بات کی جائے، چاہے عقائد کے معاملے ہوں، چاہے سیاست کے معاملے ہوں، چاہے پاکستان کا معاملہ ہو، انٹرنیشنل سطح پر بھی ہو، تو ہر کرنٹ ایشو پر قبلہ قائد محترم جو ہے اپنا موقف دیتے ہیں۔ ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ سر تحریک لبیک پاکستان سے تحریک لبیک اسلام کیسے جدا ہوئی اور بنیادی وجہ کیا تھی؟ تحریک لبیک پاکستان اور تحریک لبیک اسلام، اس کی بنیادی ابتدا میں تو وجہ جو ہے وہ کچھ تنظیمی معاملات تھے، تو وہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ بس پردہ ہو چکی، تنظیمی اختلاف ہونے کی وجہ تھا۔ اس کی بنیادی ایک بات صرف اور صرف میں آپ کو عرض کر دوں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا یہی نظریہ تھا، ہے اور رہے گا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت مضبوط ہوتی ہے یا وہ رزلٹ حاصل کر سکتی ہے جب تک اس کی کوئی گرینڈ مجلس شورا نہ ہو،
مجلس شورا میں ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کا شامل ہونا ضروری ہے. اب اگر ہم مرکزی مجلس شورا جو بھی آدمی مقرر کرتا ہے بناتا ہے اس میں صرف علماء ہوں تو وہ تو نہیں ہے. اب اس میں ڈاکٹرز ہوں, ججز ریٹائرز ہوں, وکلاء ہوں, اخباری نمائندے ہوں, ایک دیہاتی یا ذمہ دار آدمی ہے, اس کو یعنی ہر شعبہ زندگی سے بندوں کا ہونا ضروری ہے. تو بس یہ بنیادی طور پر ایک تو وجہ تھی, تو ان کے راستے انہوں نے اپنے الگ کر لیے. لیکن اس کے باوجود ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کرے ایسا سبب بن جائے کہ یہ اتحاد اہل سنت جو ہے اس کی فضا قائم ہو سکے. سر تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جدید دور کے مطابق ہے یا اس میں کوئی تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ اس میں بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے. روز بروز نصاب کے اندر ہر روز ایسی فضا, ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہم سب کی سب سے پہلی پہچان جو ہے وہ ہے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم پہلے مسلمان ہیں, پھر ہم پاکستانی ہیں. تو مسلمان کو جب پتہ ہی بچے کو نہیں چلے گا کہ میں مسلمان ہوں, یہ میری بنیادی جو ہے معاملات ہیں, بنیادی چیزیں ہیں, یہ چیز ہمارے جو ملک کے اندر نظام تعلیم ہے اس سے اس چیز کو دور کیا جا رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جدید تعلیم کا حاصل کرنا اشد ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اس کا ہم کسی صورت بھی انکار نہیں کرتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی جو ہماری اصل پہچان ہے یعنی مسلمان ہونا, ہم اس کی بنیادی باتوں سے بھی ہم محروم رہ جائیں, ہماری نسلیں محروم رہ جائیں. تو جب ہماری نسلیں یہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عقائد کے جتنے بھی معاملات ہیں اگر ان سے پیچھے چلے جائیں گی تو پھر وہ معاشرہ کریٹ ہوگا جو یورپ اور امریکہ, کینیڈا کا ہے. اب وہ معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو رہا ہے. آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ رو رہے ہیں کہ ہم کس ماحول میں آ چکے ہیں. تو الحمدللہ اسلام جو ہے اس کے اندر یہ خدا تعالیٰ جل وعلا شانہ کا ایک پسندیدہ نظام ہے اسلام جو ہے, اور ہماری پہچان بھی اسی وجہ سے ہے. لہذا اس کے اندر اسلام کو داخل کرنا جو ہے وہ بہت لازمی ہے, جس سے ہماری نسلوں کی بقا ہے. سر آرمی چیف کی تعیناتی کا ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے, اور پاکستان بننے سے لے کر آج تک بہت کم آرمی چیف ہیں جو اپنے وقت پہ آئے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایسا کوئی لائے عمل نہیں بنانا چاہیے کہ جس کا حق بنتا ہے وہی بندہ آئے, اور ہمیشہ مسئلہ رہا ہے. اس بارے میں بھی میں نے یہی عرض کیا ہے ابھی یہ پریس کانفرنس کے اندر کہ آرمی چیف کا جو ہے تعین جو ہے وہ میرٹ پر ہونا چاہیے. ان کے پاس ایک اپنا نظام ہے, ایک اپنا بہترین مضبوط نظام ہے, ان کو میرٹ پر لے آنا چاہیے, نہ کہ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی غیر سیاسی بندہ اس کے اندر اپنا عمل دخل کرے. ہمارے ملک کی آپ سمجھتے ہیں کہ حفاظت یہ ہماری افواج پاکستان کی وجہ سے ہے, ورنہ آج پھر ہم کیسے آرام سے سو سکتے ہیں. تو ملک میں انتشار کا حل کیا ہے؟ ملک میں انتشار کا حل جو ہے میرے نظریے کے مطابق جو ہے وہ انصاف جو ہے نافذ العمل نہیں ہے. اگر عدلیہ کی بات کریں تو وہاں پر بھی یہ لوگ اپنی ٹانگیں اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ تھانہ کلچر کی طرف آ جائیں تو اپنی مرضی کا SHO لگواؤ, DPO لگاؤ, DP. جب تک نظام انصاف کا نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی رزلٹ ممکن نہیں ہے. ہمارے لوگ جو ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی ہماری جو عوام ہے یہ ڈنڈے کو ماننے والی ہے, اور انصاف کو نافذ کرنے کے لیے سختی ضروری ہے. تو اس کے لیے ہماری یہ بنیادی ترجیح ہونی چاہیے کہ کم از کم انصاف کو نافذ تو کیا جائے. اب یہ تو نہیں ہے کہ دوسرے کا بچہ اگر کسی معاملے میں ملوث ہو تو وہاں پر ہم نعرہ لگا دیں میرٹ میرٹ میرٹ, اپنا آ جائے تو وہاں پر پیسہ بھی پھینکے بندہ, سفارش بھی کرے, جی نکالو جی چھوڑو جی کوئی نہیں چلتا ہے. یہ بنیادی نقص ہے. نفاذ انصاف کا نفاذ ممکن نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے ہم یہ عدم استحکام کی طرف روز بروز جا رہے ہیں. مستقبل میں آپ کی جماعت جو ہے ملک کی تمام جماعتوں کو ساتھ ملا کے کوئی چل سکتی ہے یا حکومت بنانے کی پوزیشن میں نظر آتی ہے؟ اس بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے یہ ملک پاکستان جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی 70% آبادی جو ہے یہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اب اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں, بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, اب بھی کرے ہوئے مایوس نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو اتحاد کے بغیر میرے نقطہ نظر سے یہ ممکن نظر نہیں ہے. میرے کچھ سوال ہو رہے ہیں کامیابی کے بارے میں. جی آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں جو کامیابی ہے وہ میری نظر نہیں ہے, وہ ہمارے پاس چونکہ قرآن مجید فرقان حمید ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
جو میرا رب فرماتا ہے کہ کامیابی کیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامیابی کیا ہے، وہی ہمارا نقطہ نظر ہے۔ اور کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کی نیت پر ہے اور آخرت کو مد نظر رکھنے پر ہے۔ کامیابی مسلمان کے لیے تب ہی ممکن ہے جب اس کی نظر آخرت پر ہو۔ جب آخرت پر نظر ہوگی تو اس وقت وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ مایوس نوجوان نسل کے لیے آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ مایوس نوجوان نسل کے لیے میری یہی گزارش ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور ہم نے آخر مرنا ہے، ہر آدمی نے مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو کم از کم وہ زیادہ نہیں تو سارا دن ہر وقت یہ اس قسم کی برے ماحول میں چل رہا ہے، تو رات کو سوتے وقت اس کو کم از کم اپنے اللہ کریم سے ایک بار ہیلو ہائے تو کر لینی چاہیے۔ کم از کم اتنا تو کر لے کہ یا اللہ اس دن کے وقت مجھ سے جو غلطیاں گناہ ہوئی ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ ہماری نسل، آنے والی نوجوان نسل، یہ بالکل اس کو ایک پلاننگ کے تحت اللہ اس کے رسول سے دور کیا جا رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے سوشل میڈیا انٹرنیٹ کا دور ہے۔ لیکن بات یہ سوچنی چاہیے کہ ہمارے پاس ہمارے اس سب سے بڑی پاور میرے رب کی ذات ہے، اور اس کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ تو کم از کم ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم روزانہ اس رب سے اپنا ہیلو آئے تو برقرار رکھیں۔ بہت شکریہ سر۔ موجود تھے پیر امین اللہ صاحب سیالوی۔ اسی طرح کی ایک بڑی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔